أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں پر کچھ افراد، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان پر مصیبت آتی ہے، اب یہ مصیبت چاہے اس کے مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے اس پہ آئی ہو، یعنی اس کے ہاتھوں سے اس کا مال چلا جائے، یا اس کے کسی قریبی انسان کی جان کا ضیاع ہو جائے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا اس کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں، تو ہمارے معاشرے میں بعض افراد کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کو گریہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مصیبت پر، کسی بھی آزمائش پر، کیونکہ یہ گریہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کے اس فیصلے اور اس حکم کے منافی ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے ہمارے کسی قریبی کو وہ موت دی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، نہ کہ گریہ ازاری کرنی چاہیے. اور اگر ہم گریہ ازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ منافی ہے پروردگار عالم کے اس فیصلے کو اور اس حکم کو ماننے کے. تو ہمارا جو نظریہ سب سے پہلے ہم نے لینا کہاں سے ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری سنت یا اہل بیت. تو یہاں پر قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ان افراد کے اس فکر کی وہ نفی ہوتی ہے کہ سورہ یوسف میں پروردگار عالم جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی درمیان جدائی کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ سفید ہو گئیں. کس کی وجہ سے؟ اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ غصے کی حالت میں تھے. قزیم کیا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے اور اس کو وہ پینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اگرچہ انہوں نے اس غصے کو پی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرت یوسف کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. یعنی کیا تھا؟ ان کی بینائی چلی گئی، اتنا روئے ہیں. اور یہ کون ہے؟ ایک معصوم ہستی ہے کہ جن کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، انبیاء کی سیرت. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جب فرزند ابراہیم اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کا رسول گریہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا دل محزون ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہے، ہاں لیکن میں یہ کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کروں گا کہ جو میرے رب کی رضا کے خلاف ہو. گویا یہاں پر بھی ہمیں رسول اللہ کی زندگی اور سیرت سے بھی یہ ملتا ہے کہ کسی کی موت پر بھی آنسو اگر انسان کے آ جائے اور انسان گریہ کرے اور شدید گریہ بھی کرے تو یہ جائز ہے. اور یہ اگر انبیاء کی عصمت اور نبوت کے منافی نہیں ہے تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ جو غیر معصوم ہستیاں ہیں. تو واقعاً یہ چیز ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ قرآن مجید اور روایات اہل بیت کے سراسر خلاف نظریہ ہے. بلکہ انسان مصیبت جب انسان پر آئے تو اگر اس کی حالت غیر ہو جائے اور وہ گریہ کرے تو یہ اسلام کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول ہے اور بہت سے انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے. تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم
ہمیں معارف اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔